صاحب قبلہ، حضرت مولانا منظور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا منظور صاحب قبلہ، آپ تو ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تحریک صوت الاولیاء ڈویژن جموں کے نگران ہیں. معزز سامعین اکرام، میرے قبر قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، تمام اگر اللہ کے عوام کو میں دل کی گہرائی سے آج مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو آپ لوگ نے قربانیاں دی ہے وہ آج آپ کو پتہ چل رہا کہ جو پیسہ ہم نے لگایا کسی جگہ میں لگا اور مسجد کے لیے لگا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ رب العزت آپ کا مال، آپ کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے اور آپ کے مال میں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ برکتوں سے نوازے. پیسہ لگانے کے بعد یہ یہاں تک نہ رکھیں کہ ہم نے پیسہ لگا دیا تو مسجد آباد ہو گئی. نہیں، آج آپ کے سامنے وہ شخصیت جو صرف و صرف جموں کشمیر میں نہیں، بیرون ریاستوں میں جن کا بیانات ہوتا ہے اور ان کو لانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، جن کے نام سے آپ کو پتا ہوگا حضرت العلام مولانا مفتی محمد اسلم رضا مصباحی صاحب، اور ساتھ میں ہی وہ شخصیت یعنی کہ ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ لوگ ہمیں ٹائم دیں اور اس بچھڑے ہوئے علاقے میں آئے. جتنے پریشانیاں ان کو ہماری وجہ سے مہمانوں کو ہوئی ہے، میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیفات ہوئے ہیں. تو حضرت العلامہ مولانا مفتی لیاقت علی نعیمی صاحب، جن کو اس پروگرام کے بعد ہی کل جو ہے ان کو مراد آباد کے لیے پروگرام پہ نکلنا ہوگا، اور مفتی اسلم صاحب نے جو آج ہی پونچھ کے لیے نکلنا ہے. مگر آپ لوگوں کے لیے جو ہے ان نے جو مجھے انکار نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہاں نہیں پہنچ پائے، کہہ دیا کہ جو دعوت آپ نے دے دی بس اس دعوت کو ہم نے قبول کر لیا. تو مگر میری یہی گزارش آپ لوگوں سے، آج تم لوگوں نے وعدہ کرنا ہے، جیسے اس وقت مسجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہے تو تم لوگوں نے اس لیے اس چیز سے اس لحاظ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے 5 وقت، یہ نہیں کہ خالی جمعے کے دن کے نمازی ہم بنے، نہیں، اپنے گھروں میں بھی اور مسجدوں کو اسی طرح سجا کے رکھیں گے. پھر آپ کا جو پیسہ آپ نے لگایا تو واقعی وہ کام آنے والے جو وہی پیسہ ہے. دیکھو پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کس کے آج کی ڈیٹ میں کس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مگر جسے رب چاہتا ہے، جس کو رب خوش ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ مسجدوں میں اور مدارسوں میں لگ جاتا ہے. ان کا پیسہ جیلوں میں، ان کا پیسہ ہسپتالوں میں، ان کا پیسہ تھانوں میں کبھی بھی نہیں لگے گا. وہ شخص کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ شخص کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے جس نے مسجد بالکل حق اور حلال پیسے سے جو مسجدوں کو آباد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے سجدے سے مسجدوں کو آباد کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان آ رہے ہیں اور آپ ان کا بھی بڑھ چڑھ کے یعنی کہ حوصلہ افزائی کریں، اور اس طریقے سے کہ ان کو بھی پتہ چلے واقعی پہاڑی علاقہ ہے بلکہ زندہ لوگ ہیں. ایک زندہ دلی ہونی چاہیے انسان میں. وہ آپ لوگوں نے دکھا دیا، پیسہ لگایا، مگر نماز یہاں جو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
قیامت تک آپ لوگوں کے لیے یہ آسانیاں ہوتی رہے. اللہ رب العزت آپ کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی قیمتی باتیں جو ہے وہ تحریک ستوجہ ڈویژن جموں کے نگران حضرت مولانا منظور صاحب جب آپ سے فرما رہے تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے. اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو آباد فرمائے. ہم نے جن شخصیات کے لیے پہلے ہی آپ حضرات کے درمیان پروگرام ضمنی طور پر شروع کیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا جوش اور جذبہ جو ہے یہ سلامت رہے تب تک جب تک ہمارے مہمان گرامی تشریف نہیں لاتے ہیں. جمعہ قائم کرتا ہے, جیسے عالم علماء بلد یا عالم و مفتی کوئی بھی ہو, ہم لوگ تو نہیں ہیں لیکن جو بھی ہو ہمیں لوگ کہتے ہیں, اس کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کے آغاز کے ساتھ ساتھ امام جمعہ کو متعین کر دے. یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے, کوئی کہے یا نہ کہے. تو ہم نے جب اراکانی کمیٹی سے مشورہ کیا, آزاد صاحب سے بطور خاص, انہوں نے الحمدللہ ہمیں ایک بڑی خوشخبری سنائی. اور ہم نے بھی یہ کہا اگر اس میں ہمارے محترم مولانا منظور صاحب جو ہیں, مولانا منظور رضا صاحب جو آرگنائزر ہیں جموں ڈویژن ساؤتھ الاولیاء کے, یہ جمعہ پڑھائیں گے. اگر ان کو کوئی عذر و اعتراض ہو تو وہ نہیں سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہم لوگوں کو سب پر ان پہ فیتھ ہے, اعتماد ہے, بھروسہ ہے. ان کے لیے ایک نعرہ لگا دیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا منظور رضا صاحب انشاءاللہ تعالی جمعہ کے جامع خطیب یعنی بڑے امام یہی رہیں گے. اب چونکہ لگاتار ان کو جمعوں کی مصروفیات بھی ہیں, تحریکی مصروفیات بھی ہیں, اس کی وجہ سے لگاتار آنا کبھی کبھی مشکل بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں ان کی نیابت کا انتظام بھی کرنا ہے. تو ہمارے یہاں عزیز شاگرد ایک موجود ہیں اس محفل میں, مولانا محمد مبارک, سبحان اللہ, نام بھی بڑا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کریں. ہاں کھڑے ہو جائیں ذرا, ہم بھی چہرہ دیکھ لیں. ہاں یہ ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی داڑھی بھی ہے الحمدللہ. شرعی نقطہ نظر سے ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ان کے پیچھے نماز ہونے میں. اور ظاہری طور پر اگر کوئی بھی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی شرعی طور پر نماز ہونے کے لیے امام میں جو شرائط چاہیے وہ الحمدللہ ان کے اندر ہیں. کسی کو بھی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے ہم انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کا جمعہ قائم ہوگا, اس تعلق سے جو بھی معاملات ہوں گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی عالم اس تعلق سے اگر کوئی عالم صاحب, کوئی مفتی صاحب, کوئی اور ذمہ دار آدمی بات کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ذمہ داری آپ کی نہیں ہے جواب دینا, وہ ذمہ داری میری ہے اور مفتی لیاقت صاحب کی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر ضرورت محسوس ہوئی جو آپ نے ہمیں معلومات فراہم کیا اس کے بیس پہ فتوے کی ضرورت ہو انشاءاللہ تعالی فتویٰ بھی دیں گے. اور یہ خالی جمعہ آغاز کر کے ہم جا نہیں رہے, انشاءاللہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ کو ضرورت ہوگی اور ہمارے لیے حد الوسع یہاں آنا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ہاں آیا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے کا جو گھر بنایا اس گھر کو اللہ سلامت رکھے. اور بڑی بات یہ ہے اللہ پاک اسے ہمیں آباد کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. ہاں یہ اللہ کا گھر ہے. مدرسے تو کوئی 100-150 سال سے ایک سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے مسجدوں سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہوتی تھی, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھائے جاتے تھے. اس لیے آپ جو امام صاحب یہاں رکھے جا رہے ہیں نائب امام, وہ پرماننٹ یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کے محلے کے جتنے بچے وہ یہاں لائیں, ان کو پڑھائیں. دنیا میں سب سے اچھا انسان, سب سے بہتر انسان میں کہوں تو شاید آپ نہ مانے, اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ دنیا بھر میں اچھا انسان اگر دیکھنا ہے, اچھا بننا ہے تو من تعلم القرآن وعلمہ, بہتر انسان وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. قرآن سیکھنے والا بھی دنیا میں سب سے بہتر اور قرآن سیکھنے والا بھی سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اپنی اولاد کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں, وہ نبی پاک کی زبان سے جو گارنٹی ملی ہے بہتر انسان ہونے کی, اگر بچوں کو بہتر انسان بنانا ہے, دنیاوی تعلیم اپنی جگہ اس کو وہ بھی دیجئے, لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے اس مسجد کا رخ کیجئے. اللہ پاک اس مکتب کو اور اس میں پڑھانے والوں کو, اس میں کا تعاون کرنے والوں کو, مسجد کے آباد کرنے والوں کو اللہ عزت اور شان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور علامہ داودی صاحب کو اللہ پاک جلد رہائی باعزت رہائی عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
استغفراللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ توبہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.